جی السلام علیکم. آج میں تھوڑا دلیپ کمار صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا. پاکستان میں ان کو 1988 میں میری ملاقات ہوئی ان سے اسلام آباد میں. بہت ہی نفیس انسان تھے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دلیپ صاحب ایک ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک برج رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ وہ ایک حد عزیز انسان تھے. یہاں بھی ان کو اتنا ہی پسند کیا جاتا تھا جتنا ہندوستان میں بھارت میں کیا جاتا تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو آرٹسٹ ہے، جو کریٹر ہے، جس کے پاس فن ہے، وہ ایک بہت اچھا برج بن سکتا ہے ایسی دو نیشنز کے بیچ میں، یا 4 نیشن، یا جتنے بھی نیشنز. اس چیز کو بہت کم سمجھا گیا ہے دونوں ملکوں میں، اور کبھی بھی اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. میں اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، میرے دوست ہیں خرم علی شفیق، جن کو 3 دفعہ پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہے، علامہ اقبال پریزیڈنشل ایوارڈ پاکستان میں. میں چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کروں اور دیکھوں کہ وہ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تھینک یو فیصل. جس زمانے میں دلیپ کمار کا عروج ہوا، اور ایسا عروج جس کی مثال شاید تاریخ میں نہیں ملے گی، وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب اس سے پہلے بڑی مدت تک بر صغیر کے مسلمان اپنی تہذیب کو ترقی دینے کے لیے بڑے سرگرم رہے تھے. سر سید احمد خان سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جو اس وقت تک جاری تھا، جسے ہم مسلم رینائسانس بھی کہتے ہیں اس بر صغیر کا. وہ ایک اتنا طاقتور دھارا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ بر صغیر کی آزادی کے بعد یا کسی بھی وجہ سے وہ اچانک رک جاتا. پاکستان میں وہ جس طرح ترقی کرتا رہا ہے اس پر میں کافی لکھ چکا ہوں، وحید مراد کے حوالے سے اور ابن صفی کے حوالے سے. بھارت کی فلم انڈسٹری میں مسلمانوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ مسلمان بھی اسی پورے دھارے کا حصہ تھے، چاہے قیام پاکستان سے ان کا نظریاتی اتفاق نہ رہا ہو. ایک مسلم کلیکٹیو سائیکی بھی ہے ہمارے پورے اس خطے میں، جو میں نے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جو مسلمان اس خطے میں، اس سب کانٹیننٹ کے خطے میں رہتے ہیں، ان کی ایک کلچرل کالنگ ہے اس کلیکٹیو سائیکی کی. وہ چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو. تو بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہندوستان صرف ایک میلٹنگ پاٹ نہیں ہے، لیکن ایک بڑا ڈائیورس خطہ ہے سب کانٹیننٹ کا، اور اس میں ہر نیشن کو جو بھی ان کی کالنگ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور اس کو امبریس کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اسے امبریس کرنے میں، اسے قبول کرنے میں ایک بڑی مشکل ہے، اور میرے خیال میں فلم مغل اعظم اس مشکل کو سمجھنے میں بڑی مدد دے سکتی ہے. اس کے شروع میں اکبر اعظم کو انڈیا کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. وہ انڈیا جو 1947 کے بعد وجود میں آیا، اور فلم کے آخر میں انڈیا کا پرانا نقشہ یا وہ آئیڈیل جو کانگریس کے ذہن میں تھا وہ بھی اسکرین پر آتا ہے. اس طرح اس فلم میں شہنشاہ اکبر انڈیا کی علامت ہے. میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر فلم مغل اعظم میں اکبر متحدہ ہندوستان کا وہ آئیڈیل ہے جو انڈین نیشنلسٹ کے اور کانگریس کے ذہنوں میں موجود تھا، تو پھر وہ کون ہے جس نے اس آئیڈیل کے خلاف بغاوت کی؟ ہاں، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے مغل اعظم کی، جو ایک مانا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے ہی مشہور فلم ہے، اور ہر دل عزیز یہ سننا ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے. تو نیچرلی وہ جو کلیکٹیو سائیکی والی ہم نے بات کی ہے، وہ اس میں ضرور اس کا کچھ رنگ و اثر ہے. اس انڈیا کے تصور کے خلاف بغاوت کا الزام جس پر سب سے زیادہ ہے وہ تو بر صغیر کے مسلمان ہیں، جنہوں نے پاکستان موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا پورے بر صغیر میں. اس لحاظ سے اگر اکبر کو انڈیا کی علامت سمجھا جائے، جیسا کہ یہ فلم خود ہمیں سمجھانا چاہتی ہے، تو سلیم کو بر صغیر کے مسلمانوں کی علامت سمجھنا پڑے گا. اب وہ کون ہے جس کی خاطر سلیم یہ بغاوت کر رہا ہے، تاج و تخت چھوڑ رہا ہے، اور جس سے اسے محبت ہے؟ کنیز، انارکلی جس کا سٹیٹس کم ہے، بادشاہ یعنی اکبر یعنی نہرو یعنی کانگریس یعنی انڈین نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
اگر تمہیں حکومت چاہیے، تاج و تخت کا وارث بننا ہے تو پھر اسے چھوڑ دو۔ بالکل یہی بات 1937 میں جواہر لال نہرو نے کہی تھی، کانگریس نے کہی تھی کہ مسلمانوں کو حکومت میں جو حصہ آئین نے دیا ہے وہ انہیں صرف اس وقت ملے گا جب وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کر کانگریس کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں گے۔ اسے وہ موڑ سمجھا جاتا ہے جہاں سے دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ اس لحاظ سے انارکلی اس مسلم تشخص کی علامت بن جاتی ہے جسے تم کلیکٹیو مسلم سائیکی کہہ رہے ہو۔ سب سے مشہور سانگ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا ہے انگریز حکومت کو دباؤ میں لینے کے لیے۔ سب جانتے ہیں کہ کانگریس ہندوستان کی والی وارث ہے، جیسے اکبر اعظم تخت پر بیٹھا ہو، اور وہاں مسلمان بر صغیر کے ایک سرے سے دوسرے تک قائد اعظم کے کہنے پر یوم نجات مناتے ہیں، ڈے آف ڈیلیورنس، کانگریس کے خلاف۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کھل کر اس طاقت کو للکار رہے ہیں جسے انگریز بھی تسلیم کر چکا ہے کہ جب کبھی انگریز گئے تو اس نے ہندوستان پر حکومت کرنی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا، آج کہیں گے دل کا فسانہ، جان بھی لے لے چاہے زمانہ، موت وہی جو دنیا دیکھے، گھٹ گھٹ کر یوں مرنا کیا۔ ذرا تم سوچو کہ جو لوگ پاکستان بنا رہے تھے ان کے لیے تو یہی تھا کہ موت وہی جو دنیا دیکھے، اور پھر 1947 میں جو کچھ ہوا، جو قربانیاں لوگوں نے دیں وہ دنیا نے دیکھیں۔ آج بھی جب کوئی انگریزوں کے جانے اور بر صغیر کی آزادی کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ تو موت وہی جو دنیا دیکھے۔ اور اب ایک اور واقعے کی طرف آؤ، 1945-46 کے انتخاب، اور وہ لمحہ جب سلیم اس بات پر تیار ہے کہ اسے توپ سے اڑا دیا جائے۔ ہجوم لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر وہ یادگار نغمہ ہے، اے محبت زندہ باد۔ اور یہ فلم بنی ہے 50s میں بنی ہے، رائٹ آفٹر 10 years آف دوز پولیٹیکل اپہیولز تو اس لیے وہ اس وقت فریش تھا سارا کچھ چیزیں، اور وقت ابھی وہی چل رہا تھا، اور میرے خیال میں تو اس کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن تم نے کی ہے۔ اور وہی والی بات ہے کلیکٹیو سائیکی کی، میں تو یہ بھی کہوں گا کئی ایسے بھی کریٹر ہیں جو شاید ان آئیڈیالوجیز سے اتفاق نہ کرتے ہوئے بھی ان کے انکانشیس سے یہ چیزیں نکل سکتی ہیں۔ بالکل بالکل، اور ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ جنہوں نے یہ فلم بنائی انہوں نے یہی سوچ کر بنائی تھی، ہاں ہاں، بلکہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم بنانے والا یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جنہیں یہ فلم دکھانی ہے وہ کس چیز پر رسپونڈ کریں گے، چاہے فلم بنانے والے کو معلوم نہ بھی ہو کہ لوگ اس چیز پر ویسا رسپانس کیوں دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، جو ہماری فلم انڈسٹریز ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی دل سے اگر کوئی چیز بنائیں گے وہ صرف آپ کے اپنے دیکھنے کے لیے ہے نا، وہ تو آپ نے لوگوں کے دلوں کی بات کرنی ہے۔ جن مسلمانوں کو بھارت ہی میں رہ جانا تھا انہوں نے جب آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت میں اور پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیے تو ان کے لیے تو ویسے ہی تھا جیسے سلیم اپنے آپ کو بندھوا کر توپ کے سامنے پیش کر دے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس بغاوت کے نتیجے میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں جو نعرے لگائے جاتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مر کر لیں گے پاکستان۔ یہ بات مزید واضح ہو جائے گی اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ جن مسلمانوں کو بھارت میں رہ جانا تھا ان کی کتنی بڑی تعداد نے آل انڈیا مسلم لیگ کے حق میں اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام نشستیں 100% آل انڈیا مسلم لیگ نے حاصل کی، آسام میں 91%، بنگال میں 95.8%، تقریباً 96%۔ یہ انڈیوائیڈڈ بنگال ہے جس میں کلکتہ بھی شامل ہے، آج کا بنگلہ دیش شامل۔ آج کا بنگلہ دیش بھی شامل ہے، بہار 85%۔
اس زمانے میں جو بامبے کا صوبہ تھا اس میں مسلمانوں کے لیے 30 سیٹیں تھیں. گیس کرو فیصل اس میں سے کتنی آل انڈیا مسلم لیگ کو ملی ہوں گی؟ I can't imagine. 100%. What? 100%. Wow. اچھا. مدراس اب اس کا نام کچھ اور ہے. چنئی ہے, چنئی. تمام Oh, wow. 100%. سی پی بیرار 93%. سی پی کا مطلب سینٹرل پروونس. ہاں ہاں. What about UP? یو پی 82%. Oh. سندھ 82%. پنجاب Wow. 89.28%. almost 90%. Almost اڑیسہ 90. اڑیسہ 100%. 100%. That's amazing. That's amazing. ہاں, صوبہ سرحد میں 45% تھیں, وہ ایک سیٹ بیک تھا. اور اس زمانے میں کیا حساب کتاب تھا ان بچوں کا, میں تمہیں ایک لائیو مثال دیتا ہوں. تم ذرا آڈینس کو بتا دو کہ اقبال حسین رضوی کون تھے, اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون تھے. اچھا, اقبال حسین رضوی ہمارے فلم انڈسٹری میں, لاہور کی جو ہماری فلم انڈسٹری تھی اس کے وہ رائٹر تھے بڑے مشہور, اور میں انہوں نے ایک فلم پروڈیوس بھی کی تھی اور ڈائریکٹ کی تھی اور لکھی تھی اپنی, جس میں میں ہیرو تھا, جس کی وجہ سے میری ان سے رہتی تھی لیک سلیک, اور باتیں ہم بہت کیا کرتے تھے, اور وہ اپنے زمانے کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے. میرے خیال میں وہ لکھنؤ سے آئے. میں بتاتا ہوں, میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا, وہ علی گڑھ سے اچھا. تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ 46 کے انتخاب کے وقت ان کی عمر تھی 12 سال, اور 12 سال کی عمر میں وہ اپنے قد سے بڑا ایک جھنڈا آل انڈیا مسلم لیگ کا لے کر علی گڑھ کی سڑکوں پر لہراتے پھرتے تھے. اب وہ 12 سال کا بچہ پاکستان آ گیا, اس نے یہاں فلمیں بنائیں. کئی 12 سال کے بچے وہیں رہ گئے ہوں گے, وہاں انہوں نے فلمیں بنائیں, فلمیں دیکھیں. اب وہ اس کے بعد یہ چیز بھول گئے تھے یا نہیں بھولے تھے, اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے, کیونکہ مغل اعظم فلم کا ڈراپ سین اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. فی الحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کی, پاکستان کے حق میں ووٹ دیے, اور جنہیں وہیں رہ جانا تھا. تو انہوں نے سوچا کیا تھا, وہی کیفیت تھی نا جیسے سلیم توپ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ مجھے جان سے مار دو لیکن میں انارکلی تمہارے حوالے نہیں کروں. ہاں ہاں, بالکل صحیح, تمہاری انٹرپریٹیشن بالکل صحیح ہے اس فلم کے بارے میں. پتہ نہیں یہ انٹرپریٹیشن اس فلم کی ہے یا ان لوگوں کے انکانشیس تھاٹ کی ہے جو یہ فلم دیکھ رہے تھے, اور جو 10 12 15 سال پہلے ان تجربات سے گزرے تھے, کیونکہ آپ ان تمام تجربات کو, اس دکھ سکھ کو نکال تو نہیں سکتے. سوری, تم کچھ کہہ رہے تھے. نہیں, میں تو تمہاری بات کو ہی آگے سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا, اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے آرٹ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کتنی تم نے اچھی کی ہے اس فلم کی, اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں, ہمارے بڑے نغمات ہیں ایسے. اور بات یہ کہ دیکھا جائے تو یہ سارا کچھ یہ آپ کی ہماری پورے خطے کی بر صغیر کی خوشحالی کے لیے ہے نا ساری چیزیں, کوئی کسی کا دشمن تو نہیں. مندر میں مسجد میں تو, اور تو ہی ہے ایمانوں میں, مرلی کی تانوں میں تو, اور تو ہی ہے آذانوں میں. تیرے دم سے دین دھرم کی دنیا ہے آباد, زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد. ہاں اچھا. ہاں, عشق بغاوت کر بیٹھے تو دنیا کا رخ موڑ دے, آگ لگا دے محلوں میں اور تخت شاہی چھوڑ دے, سینہ تانے موت سے کھیلے کچھ نہ کرے فریاد. اور پھر فلم کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ ولی عہد کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ کنیز مر گئی, دنیا میں کہیں نہیں ہے, اب تمہاری زندگی میں واپس نہیں آ سکتی. لیکن حقیقت میں اکبر اعظم ایک سرنگ کے ذریعے اس کنیز کو اپنی سرحد سے باہر بھیج دیتا ہے, اور یہ کانفلکٹ ہے
उस मुआशरे के ज़मीर में जो ये फ़िल्म देख रहा है 1960 में, ज़ाहिर है कि इसे देखने वाले मुसलमानों की मेजॉरिटी वो है जिसने सिर्फ 14-15 बरस पहले ये वोट दिए थे। यू कैन नॉट डिनाई दैट। चाहे उसके बाद उन्हें ये बात भुला दी गई हो, जिस तरह फिल्म के आखिर में सलीम को मालूम नहीं कि अनारकली जिंदा है। और जो हिंदू और गैर मुस्लिम इसे देख रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी वो है जिसने मुसलमानों के अक़दाम को मुल्क और कौम के खिलाफ बगावत करार दिया था। मुआशरे को इन दोनों अक़दामात की जस्टिफिकेशन चाहिए, और मुग़ल आज़म शायद अनकॉन्शियस तौर पर वो जस्टिफिकेशन पेश कर देती है जब अकबर कहता है कि वो मोहब्बत का दुश्मन नहीं है, उसूलों का गुलाम है। ये जस्टिफिकेशन इंडियन नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसे इंटरप्रेट करते हुए आप कभी भी इस बात को हद से ज़्यादा अहमियत नहीं देते कि फ़िल्म बनाने वाले ने क्या सोचा था। आप हमेशा ये बात सामने रखते हैं कि वो मुआशरा किन कैफियत से गुज़रा था और इस फ़िल्म ने उन्हें किस तरह से ट्रिगर किया होगा। कासाब्लांका एक लव स्टोरी है, उसमें लोग अमेरिका की खारजा पॉलिसी तलाश कर लेते हैं। अब मुग़ल आज़म की तमहीद ही बता रही है कि ये एक अलामती सियासी कहानी है। उसे अगर हम उस खित्ते के बड़े बड़े सियासी वाक़यात की रोशनी में इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो फिर किसकी रोशनी में करेंगे? बिल्कुल सही। और इसी तरह मेरे ख्याल में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसको आप उस रंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और वो सही बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मुल्कों की नीड्स चेंज होती रही हैं, अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रही है। दिलीप साहब को ट्रिब्यूट देने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम उनकी जिंदगी और उनके फन को देखें कि किस तरह से वो उन्होंने अपने आप को उन्होंने हमेशा एक ब्रिज समझा इन दो कम्युनिटीज के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। मेरे ख्याल में उनको अगर ऐसे देखा जाए तो वो इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है।